أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ولو ترى إذ المجرمون، اور کاش کہ آپ وہ منظر دیکھیں کہ جب مجرم لوگ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، بس ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں. انا موقنون، اب ہمیں جو ہے وہ یقین آ گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وہ منظر جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو ایک انسان صبح شام ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ہر وقت اس کام کے اندر اللہ کی نافرمانی کے اندر لگا رہتا ہے اور بس یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ دنیا ہی ہے اور کچھ نہیں، اور آخرت کی فکر جو ہے وہ نہیں کرتا ہے. تو جب یہ قیامت والے دن وہاں حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس وقت کا یہ منظر ہے کہ مجرم لوگ جو ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی تو وہاں پر سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور اس وقت وہ کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، کہ اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. یہ جو حشر کا میدان ہے، باقی جو معاملات ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے. اب لہذا ہماری درخواست یہ ہے کہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، بس ہمیں اب اگر ایک بار اور موقع مل جائے کہ ہم دنیا کے اندر واپس لوٹ جائیں تو ہم بہت نیک اعمال کریں گے، ہم جو ہے وہ راہ راست پر رہیں گے. کیوں؟ انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا. یہ یعنی ایمان سے بڑھ کر جو کیفیت ہے وہ یقین کی. ایک تو یہ کہ انسان ایمان لاتا ہے کہ آخرت کا نظام ہے، سب کچھ ہے، وہاں پر جنت اور جہنم ہے اور سب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو اس کو پھر یقین آ جائے گا. پھر ایمان سے بھی اگلی کیفیت اس کے اندر آ جائے گی کہ اب اس کو یقین آ گیا کہ آنکھوں دیکھا حال جب وہ دیکھے گا تو اس وقت جو ہے وہ اس کو ایک ایک چیز کا جو ہے وہ یقین آئے گا. تو اس لیے اس وقت وہ کہیں گے کہ اب ہم نیک اعمال کریں گے، اب ہمیں جو ہے وہ دنیا کے اندر اگر دوبارہ جانے کا موقع ملے گا تو اب ہم کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ یہ چیز ان کو دنیا کے اندر ہی بتا دی. قرآن مجید کے اندر اس چیز کا تذکرہ کر دیا کہ بجائے اس کے کہ کل تم جو ہے وہ یہ بات کہو، یہ سن لو کہ جو مجرم لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، کل وہ وہاں پر وہ بات کہیں گے لیکن اس وقت ان کو موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں سے پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کے یعنی اس کو ہدایت کے راستے پر چلاتے یا اس کو ہدایت دے دیتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے اللہ کی طرف سے حق جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے، ان سب سے.
کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتے تو سب نیک ہو سکتے تھے، لیکن کیا ہے پھر وہ امتحان مقصود نہیں تھا. یعنی اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے امتحان لینا چاہتا ہے کہ یعنی دنیا کے اندر جا کر اس کو اختیارات دے دیے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. نیکی کے راستے پر چلو گے تو جنت کے اندر جاؤ گے، برائی کے راستے پر چلو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے. یہ ساری چیزیں اس کو کلیئر کر دی. اب اس کے بعد جو راہ راست پر آئے گا، جو صراط مستقیم پر چلے گا، تو حقیقی معنوں کے اندر وہی کامیاب ہوگا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو راہ راست پر لانا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، اس کے لیے انتہائی آسان ہے. اس نے صرف کون کہنا ہے، فیکون، بس وہ کام ہو جائے گا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر یعنی یہ جو اختیارات اس کو دیے ہیں یہ ایک امتحان ہے کہ دنیا اصل میں امتحان ہے کہ یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود آیا وہ انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، یاد رکھتا ہے، خوشی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی. لہٰذا جو نافرمان ہوں گے تو ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جہنم کو جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی، یعنی جنات کے اندر بھی ظاہر ہے جس طرح انسانوں کے اندر یہ سارا نظام ہے تو اسی طرح جنات کے اندر بھی یہ سارا نظام ہے. اور وہاں پر وہ بھی جو نافرمانی کرے گا، جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، تو اس کا بھی کیا ہے، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، پس چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. اِنَّا نَسِينَاكُمْ، اب ہم تمہیں جو وہ نظر انداز کر دیں گے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، اور چکھو عذاب ہمیشہ کا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے رہے ہو. کہ اس وقت یہ اعلان ہوگا کہ دنیا کے اندر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات کو توڑا، ہٹ درمی اختیار کی، لہذا کیا ہے، اب یہ عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے. اس عذاب کو چکھو کہ جس کے بارے میں تم جو ہے وہ انکار کرتے رہے، جس کو تم نے بلا دیا تھا کہ آخرت کو یاد ہی نہیں رکھا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، آخرت کے اندر بھی ہم نے کچھ اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اس کو بلا دیا. لہذا کیا ہے، اِنَّا نَسِينَاكُمْ، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، نظر انداز کر دیں گے. یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے کہ اگر جس انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بول دیا گیا تو گویا کہ وہ ناکام ہو گیا. اِنَّا نَسِينَاكُمْ، اب ہم تمہیں بلا دیں گے، جو تم نے آخرت کو بلا دیا تھا اب ہم تمہیں نظر انداز کر دیں گے. اور لہذا کیا ہے، اب ہمیشہ کا عذاب ہے کہ جو تم نے چکھنا ہے، اور وہاں پر کوئی موت اور کوئی کسی چیز کا تصور جو ہے وہ نہیں ہے. یہ آیا کیوں عذاب، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے رہے ہو، تمہارے اعمال اللہ کی نافرمانی والے تھے، دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، لہذا اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ یہی ہے. تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ آخرت کا جو مرحلہ ہے وہ انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے، کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، بہت کچھ کر لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا، کیا پتہ اگلے ایک لمحے کا کوئی موقع، کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسان کی موت کب آ جائے. لہذا ہر وقت توبہ اور استغفار اور نیک اعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے، تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو وہ اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہو. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو اس کو جو ہے وہ اس کا جو بدلہ ہے وہ عطا فرمائیں گے. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب دنیا کے اندر جو ہے وہ اچھے اعمال کرے گا. ورنہ جب انسان کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس نے یہ غلطیاں کی ہیں اور حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے، تو اس وقت تو ہر شخص جو وہ کہتا ہے کہ اب اگر مجھے موقع ملے، اب اگر مجھے دوبارہ واپس بھیجا جائے تو مجھ سے نیک کوئی نہیں ہوگا. لیکن اس وقت یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. لہٰذا اللہ نے فرما دیا کہ فیصلہ اس کی طرف سے ہو چکا ہے کہ یہ انسان کو اختیارات مل گئے ہیں، نیکی کرنے کا بھی اور برائی کرنے کا بھی. لہٰذا اب یہ اس کی چوائس ہے، اس کا انتخاب ہے کہ وہ کس راستے پر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا